امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین بیعت کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ جب ولید نے کہا کہ حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، امام حسین کا طریق 7 جملہ آج بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے۔ امام حسین نے کہا اسے لکھ دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اسے کہا آپ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام حسین نے کہا کریں نہ کرے کا جواب اسی میں آ گیا۔ اسے بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ کسی کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا؟ جب میرے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تو میں بیعت کیوں کروں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا نا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اگر علی نے کسی کی بیعت کی تھی تو وہاں ولید کہہ دیتا کہ حسین تیرے باپ نے بھی تو بیعت کی تھی، تو بھی بیعت کر لے۔ امام حسین نے جو لفظ کہا وہ لفظ کتاب میں نہ ہو، میں گردن کا لہو دوں گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا مجھ جیسا، بولو تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین اکیلا نہیں، حسین جیسے کوئی اور بھی تھے، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور تھے۔ یزید جو ہاتھ بیعت کا بڑھا رہا تھا، یزید کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، اور جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتا تو تاریخ یہ نہ کہتی حسین نے یزید کی بیعت کی، تاریخ کہتا علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ تیری جرت تم محمد کے بیٹے سے بیعت مانگے؟ امام حسین نے آواز تھوڑی بہتر کرنا بھائی، بادشاہ حسین شہزادی کونین کسی کا محتاج نہ کرے۔ امام حسین نے فرمایا میں بیعت کروں، مجھ جیسا کوئی بھی شیعہ سنی احباب، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، 7 محرم کو میرے اہل سنت بھائی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، یہ 3 دن غم میں ہمارے ساتھ شریک رہتے۔ میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہمارے مہمان نہیں، تم رسول کے بیٹے کے مہمان۔ یہ دروازہ بندے بلانے کے لیے نہیں کھولا، حور بلانے کے لیے کھولا۔ ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کی تعداد نہیں چاہیے، قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے رش لوگوں کا ہو، ایک بھی آئے حر جیسا ہے۔ معاف کرنے کا ہنر آج بھی حسین جانتا۔ حقیقت مذہب کو سمجھو، حقیقت دین الہیہ کو سمجھو۔ حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام، حسین ایک ذات نہیں، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک سوچ ہے، حسین عروج بندگی ہے، حسین معراج انسانیت ہے، حسین فخر انسانیت، امر الہی کے نمائندے سے حکومت کا نمائندہ بیعت مانگ رہا تھا۔ تاریخ آگے چلی، اب طریق کا مورخ ہو گیا گونگا،
اس نے طریق کا گلا کھونڈ دیا، نسلیں کر دی میرے مذہب کی گونگی۔ اس نے کہا امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ ایسا ہی ہے کربلا میں 72 ساتھیوں نے، میں طریق کا جگر نکال کے تمہارے ہاتھوں میں رکھنے لگا، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا، تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ نا نا نا، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا۔ او میرا اہل سنت بھائی سوچ، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا، 4 بندوں نے خلیفہ بنا دیا۔ اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں ماننا تھا، حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو حسین انکار کر کے 28 کو جنگ کر رہے تھے، 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت، 6 مہینے امت کہاں تھی؟ کیوں نہیں حسین کو ڈھونڈا؟ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی نسلوں کو بزدل نہیں کرنا چاہتا۔ لاکھوں بندوں نے پیر محسن شاہ یزید کی بیعت کی۔ پیر ذکی شاہ جی وہ بندے کون تھے؟ آج اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے، آج 7 بر اعظم ہے دنیا کے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ بیٹھتا شام میں تھا، سلطنت بر صغیر کے ملتان تک تھی، یمن، مصر، شام، سعودیہ، امریکہ کی آج کی ریاستیں، ترکی، یہ سارا گلف کا ایریا، یہ سارا یزید کی مملکت میں تھا۔ اتنے دنیا کے تیسرے حصے کا مالک بن بیٹھا، کس بنیاد پہ؟ آخر بیعت ہوئی تو بنا، وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے، لاکھ کدھر گئے؟ ہمیں جانا ہے ان لاکھوں کے پیچھے، وہ لاکھوں کدھر گئے؟ انہوں نے حسین کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یزید کا ساتھ دیا۔ اگر انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تو پھر آؤ نہ شیعہ کتاب کھولتے ہیں نہ سنی کتاب کھولتے، چلتے ہیں قرآن کی کچہری میں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی مقدس ترین کتاب، ان لوگوں نے بھول چوک غلطی سے جیسے تیسے بھی کی، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، اب بتا ان کے اسلام کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔